میرے بھائیوں یہ کہاں سے فلسفہ اٹھا؟ باطنیوں کا، سبائیوں کا، رافضیوں کا۔ آئیے لغت کی دنیا میں، شریعت کی دنیا میں صرف ایک بات کو سمجھیے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ پاکستان اور برے صغیر میں تو اس سے مراد بیوی دی جاتی ہے، بیٹی بھی اہل عرب میں لی جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے، کسی مرد سے پوچھا جائے تیری گھر والی کا کیا حال ہے، مراد کیا ہو گئی؟ بیوی۔ اور کسی بیوی سے پوچھا جائے عورت سے تیرے گھر والے کا کیا حال ہے، مراد کیا ہوگی؟ خامن۔ بچے بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی۔ لیکن یہ فلسفہ کہاں سے آیا کہ اہل بیت اور گھر والوں سے مراد دماد اور بیٹی تو ہو سکتے ہیں لیکن بیوی نہیں؟ یہ فلسفہ کہاں سے ہے؟ اٹھائیے سورۃ احزاب، جو آج کے بعد یہ بکواس کرے قرآن پاک کھولیے، 22واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور پیچھے سے بھی سورۃ احزاب پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، صیغہ مؤنث کا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مردوں کو خطاب نہیں ہے، اپنے گھر میں قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، سارے صیغے مؤنث کے، ساری مؤنث کے صیغوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات نازل کرنے کے بعد کیا کہا؟ یہ احکامات اس لیے نازل کر رہا ہوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی جائے، اے نبی کی گھر والیوں۔ اس آیت سے مراد بعض رافضی یہ لیتے ہیں کہ نبی کی بیویاں یہاں پہ نہیں، اہل بیت سے مراد صرف بیٹی ہے اور صرف دماد ہیں اور نواسے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ان کا فلسفہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اگر یہاں پہ آیت ختم ہو جاتی تو یہ وہم پڑ سکتا تھا کہ پچھلا خطاب ازواج سے تھا اور آگے خطاب اچانک اولاد سے شروع ہو گیا ہے، لیکن آگے اس آیت کے بعد بھی اللہ نے خطاب کیا تو کیا کیا؟ وَذْكُرْنَا، پھر ازواج مطہرات سے خطاب، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ بات اگر اچھی طرح سمجھ نہیں آئی تو سورت ہود اٹھائیے، حضرت سارہ کو بشارت ملی، کہنے خوش ہو گئی، خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی، حیران بھی پڑا ہوا، بوڑھی عورت ابراہیم بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بانچ ہوں، اس عمر میں بچہ۔ حیرانگی کا اظہار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، وہی لمحات کی، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ حیران ہوتی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بتائیے نہ سارا کے گھر کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ کون اہل بیت بتائیے؟ اگر بیویاں اہل بیت نہیں ہیں تو پھر تو دماد بالولا نہیں ہو سکتے۔ ایک لاجک اور فلسفے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اہل بیت اگر کہا گیا بیویوں کو کہا گیا، انہوں نے اعدادی اہل بیت کو بھی اہل بیت اصلی بنا لیا، بنانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے جس کو اپنا اہل بیت کا ہم نے مان لیا، لیکن جو اصل اہل بیت ہے اس کو اہل بیت سے نکال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ لفظ بلفظ، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، فتعالین، آؤ، امتعکن، ہم تمہیں مال و متاع دنیا سے آسودہ کر دیں، واسرحکن، لیکن صرف آسودہ نہیں کریں گے،
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر ہم خوبصورتی سے تمہیں خود سے جدا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں وہ ہیں جو صرف پروردگار کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس انداز سے خطاب کرے۔ ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی لرز جاتے ہیں کہ کس سے خطاب ہے۔ اس کے بعد خطاب کا جملہ ہے، مجبور ہوں، قرآن کی آیت ہے اس لیے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ کہا اور سنو، اگر تمہیں آخرت چاہیے، نبی چاہیے، حیات آخرت چاہیے، اللہ، نبی اور حیات آخرت چاہیے، تو پھر ہم یقیناً تمہیں اجر دیں گے، تمہارا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھی، اگر تم میں سے کسی نے کوئی فحش حرکت کی، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ، تو پھر تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، تم پہ دوہرا عذاب ہوگا۔ ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آغاز کیسا ہے، کس قسم کا آغاز ہے، کس سے خطاب ہے، کیوں ایسا خطاب ہے؟ 25 مرتبہ مؤنث کے صیغے آئے ہیں۔ آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33۔ 25 مرتبہ آیہ تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے، مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب، اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکات دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو۔ قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ جمل کی طرف رخ نہ کریں، بسرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں۔ ابھی ہوا پر بسرے کا رخ نہ کیجیے، قرآن کی آیت پڑھیے، گھر میں رہو، اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں، وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں۔ یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں، اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو، نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے، کیا معیار اختیار کرنا چاہیے۔ تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے دو طرح کے ارادے ہیں، ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے، حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے۔ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکات دو، تم جہاد کرو۔ ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکات دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو۔ یہ سب تمہیں کرنا ہے، اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں ایک اور مثال کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے جناب سیدہ کو، مولا امیر المومنین کو، مولا امام حسن کو، مولا امام حسین کو بلایا، چادر کا حصار کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی ہے میرے